نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید اسلم ما فی الوجود و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صلوات کے جماعت حاضرین محترم، میری قوم و ملت کے بزرگوں، نوجوانوں اور اس قوم کا مستقبل جو بچوں کی شکل میں اس فرش اعضاء کے اوپر تشریف رکھتا ہے، اور میری وہ تمام مائیں بہنیں جو پس پردہ اپنی آغوش میں آنے والی نسلوں کی تربیت اس فرش اعضاء اللہ کے اس عنوان کے ساتھ کر رہی ہیں کہ ان کا کردار اس معیار پہ پہنچے کہ جب آخری حسین پردہ غیب سے آئے تو ان کا شمار ان کے ناصری بن جائے. بہرحال ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری کوششیں ہیں، ہماری کاوشیں ہیں. لاکھوں سلام ہو ان بزرگان کے اوپر کہ جنہوں نے اس فرش اعضاء کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں رکھا، جس کی بنیاد پر آج ہمیں یہ فرش اعضاء میسر ہے، اور اسی فرش اعضاء کے ذریعے ہم اپنے کردار سازی کرتے ہیں. یہ مقصد ہی یہی ہے اور اس کا فرق بھی یہی ہے. بہرحال شروع کرتا ہوں میں اس خدا کے نام سے جو بڑا رحمان بڑا رحیم ہے. ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے. عالم کا رب نہیں، عالمین کا رب ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. کس بات کے لیے؟ ہمیں راہ مستقیم کے اوپر قائم اور دائم رکھ. ہمیں ان کے رستوں کے اوپر چلا جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، اور ان کے رستوں سے بچا کے جن کے اوپر تو نے اپنا عذاب نازل کیا. خدا بند کریم جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں درود و سلام. حاضرین محترم، میں نے جو دعائیہ کلمات پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ ذرا سا بھی غور و فکر کریں، کہ غور و فکر کرنا میری اور آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے. کیونکہ جو انسان غور و فکر نہیں کرتا وہ کبھی حق کو نہیں پا سکتا. حق کو وہی پائے گا جو غور و فکر کرے گا. اب ظاہر سی بات ہے، باتیں کتنی بھی اچھی ہوں، انسان کو باتیں نہیں بدلتی، بلکہ ان باتوں کے اوپر اگر غور و فکر کر لیا جائے تو وہ تقدیر بدلتی ہے. اس لیے غور و فکر کرنا میرے اور آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اشرس ہے. ورنہ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم انسان ہونے کے ناطے اگر غور و فکر نہ کریں تو یقین جانیے ہم میں اور جانوروں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ اکثر مقامات پہ جانور ہم سے بہتر بن جائیں گے اگر ہم غور و فکر نہ کریں. ورنہ تو عقل تو جانور کے پاس بھی پائی جاتی ہے، عقل انسان کے پاس بھی پائی جاتی ہے. لیکن جانور اور انسان کی عقل میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ غور و فکر کر کے اپنی کیفیت بدل نہیں سکتا، لیکن انسان غور و فکر کر کے اپنی کیفیت بدل سکتا ہے. اس لیے ہماری عقل کے پاس پروردگار نے جو خاص صلاحیت دی ہے اس کا نام ہے غور و فکر. جو انسان غور و فکر کرے گا وہ کمال کی منزل پہ پہنچے گا، جو غور و فکر نہیں کرے گا وہ کمال کی منزل پہ نہیں پہنچے گا. اور اس فرش اعضاء پہ آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کمال کی منزلوں پر پہنچے. کیونکہ اس فرش اعضاء کا مقصد کچھ اور نہیں ہے. اب وہ چاہے کسی بھی عنوان سے بچھے، چاہے آپ وہ محرم کے درمیان سے بھی آپ گزرے ہیں، آپ یہ برسی کی مجلس ہے، فرش اعضاء کسی بھی عنوان سے بچھے، لیکن یاد رکھیں اس کا مقصد ایک ہی ہے. اب چاہے سویم کی مجلس ہو، چاہے برسی کی مجلس ہو، آپ نے غور کیا، چاہے عاشورہ کی مجلس ہو، کوئی بھی مجلس ہو، مقصد ایک ہی ہے. اور مقصد یہ ہے کہ یہ آنے والے انسان کمال پر پہنچے اس مجلس میں آنے کے بعد. تو ظاہر سی بات ہے کمال پہ تو وہ تب نہیں پہنچے گا، اچھی باتوں سے کوئی کمال پہ نہیں پہنچتا. کمال پہ وہی پہنچتا ہے جو غور و فکر کرنے کے بعد عمل کی منزلوں میں آ جائے. جو عمل کرے گا غور و فکر کے بعد وہ کمال پہ پہنچے گا، جو عمل نہیں کرے گا وہ کمال پہ نہیں پہنچے گا. تو پہلی جو ذمہ داری اس فرش اعضاء پہ آنے کے بعد ہے وہ یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں.
جو غور و فکر نہیں کرے گا. اسی لیے پروردگار نے انسان کو کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بلندوں والا بنایا. اب اگر بلندوں والا بنایا تو ایسی کون سی ذات ہے؟ اگر ظاہری طور پہ دیکھیں تو انسانوں اور جانوروں میں کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا. آپ جانوروں کو دیکھیں گے تو اکثر مقامات پر جانور ہم سے آگے ہیں. ہم چڑیا کے بچے کی طرح اڑ نہیں سکتے, ہم مچھلی کے بچے کی طرح تیر نہیں سکتے. آپ نے غور کیا؟ ہم گلہری کے بچے کی طرح پیڑ پہ نہیں چڑھ سکتے. آپ نے غور کیا؟ تو اس کا مطلب وہ بہت جگہ پر کمال میں ہم سے بھی آگے ہے. لیکن پھر بھی انسان کو اشرف المخلوقات بنا رہا ہے پروردگار. ہم سورج اگر دیکھیں تو اور بھی مخلوقات ہیں. سورج کی طرح دہک نہیں سکتے, چاند کی طرح ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے, ستاروں کی طرح جھلملا نہیں سکتے, ہوا کی طرح بہہ نہیں سکتے, آگ کی طرح جل نہیں سکتے. آپ نے غور کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی پروردگار کی مخلوقات ہیں, اگر ہم انسان کو کمپیئر کریں, انسان کا تقابل کر کے دیکھیں, تو یقینی طور پہ انسان بدتر نظر آتا ہے اور یہ ساری اشیاء جو ہے یہ ابتر نظر آتی ہیں. آپ نے غور کیا؟ اعلیٰ نظر آتی ہیں. کیوں؟ تو اب اگر یہ نظر آتی ہے تو لیکن پھر بھی پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا. آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو دین دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. پہلی جمادات, نباتات, حیوانات, انسانات. جمادات جسے آپ میٹیریل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. نباتات جنہیں آپ ونسپتی کہتے ہیں. آپ نے کہا حیوانات جنہیں آپ جانور کہتے ہیں, اینیملز کہتے ہیں. اس کے بعد ہے انسانات. اور یہ بنانے کے بعد پروردگار قسم کھانے کے بعد کہہ رہا ہے, قسمیں کھانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف بنایا, دا بیسٹ بنایا. اشرف کا مطلب ہوتا ہے دا بیسٹ, اس سے اوپر کچھ ہے نہیں. ورنہ گڈ بھی ہوتا ہے, بیٹر بھی ہوتا ہے, دا بیسٹ بھی. لیکن پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے بیٹر نہیں بنایا, بہتر نہیں بنایا, دا بیسٹ بنایا. اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے غور کیا؟ تو یہ بہتر ہو نہیں سکتا تو اس کے پاس کمال کیا ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے, اگر اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جائے تو یہ ہاتھی کے جتنی طاقت نہیں رکھتا, شیر کے بچے کے جتنا, یا چیتا کے جیسا, یا خرگوش کے جیسا دوڑ نہیں سکتا. لیکن پھر بھی اشرف بنا رہا ہے پروردگار. اشرف المخلوقات کا تاج دے رہا ہے. وہ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ انسان کے پاس, انسان کی عقل کے پاس وہ جو صلاحیت پائی جاتی ہے اس کا نام ہے غور و فکر کرنا. اب اگر انسان غور و فکر کرتا ہے تو یا تو یہ فرشتہ بنے گا یا فرشتوں سے بہتر بنے گا, اور غور و فکر اگر نہیں کرتا یا تو جانور کہلائے گا یا جانوروں سے بدتر کہلائے گا. صلوات بے جواب غور و فکر کا مقام ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ غور و فکر کریے صاحب. یاد رکھیے, 1000 نہیں 2 آپ لاکھوں مجلسیں کر ڈالیے, لیکن اگر ہر مجلس کے بعد غور و فکر کا کام نہیں ہوگا تو میری شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. اور اس فرش عزا پہ جس پہ ہم آ کے بیٹھتے ہیں, فرش عزا, یہ جو عزاداری کے عنوان سے ہم کرتے ہیں عزاداری. آپ پوچھیں آج کل کیا چل رہا ہے ہماری کمیونٹی میں؟ صاحب عزاداری چل رہی ہے, عزاداری چل رہی ہے. بھائی ہے کیا عزاداری؟ اور اس عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی دنیا کے اندر اگر کوئی بھی انسان کسی بھی کام کو انجام دے, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد پائے جاتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ اگر یہاں سے اٹھ کے باہر جائے اس کا بھی مقصد ہے, وہ یہاں کے بیٹھ جائے تو اس کا بھی مقصد ہے. ایک انسان اپنے کندھے پہ پھاوڑا لے کے کھیت کی طرف چلے تو اس کا مقصد ہے. ایک دکاندار اپنے گھر سے تھیلا اٹھا کے چلے تو اس کا بھی مقصد ہے. ایک انسان اپنے گھر سے آفس کے لیے نکلا تو مقصد ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی بھی عمل انجام دے, چھوٹا یا بڑا, اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اب اگر ہم عزاداری کی بات کریں یا اس فرش عزا کی بات کریں تو اس فرش عزاداری میں عمل انجام دیا جا رہا ہے یا بہت سارے اعمال کا مجموعہ ہے؟ جب ہم عزاداری کرتے ہیں تو اس عزاداری کے مجموعے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس عزاداری کے مجموعے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے سوزخانی کرتے ہیں, پھر پیشخانی ہوتی ہے, پھر ذاکر آئے گا, پھر میں مائک بھی لگا دیا گیا, فرش بھی بچھا دیا گیا, مومنین بیٹھے ہیں, یہ سارا کام چل رہا ہے. ذاکر تقریر کر رہا ہے, فضائل بیان کر رہا ہے, مصائب بیان کر رہا ہے, زیارت ہو رہی ہے, ماتم ہو رہا ہے, تبرک بٹ رہا ہے, ذوالجلالہ نکالا جا رہا ہے, علم لے کے جائے. یہ سب عزاداری ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اتنے سارے عمل ہم نے ایک جگہ کلکٹ کر کے اس کا نام رکھا عزاداری. اگر انسان کوئی اکیلا عمل انجام دے تو اس کے پیچھے بھی مقصد ہوتا ہے. ہم اتنے سارے اعمال بنامے عزاداری ادا کرتے ہیں تو کیا اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ سوچئے ذرا, غور و فکر کیجئے. اور اگر کسی بھی انسان اگر یہ دیکھنا چاہے کہ میرا عمل کامیاب ہوا یا نہیں ہوا, یاد رکھیے گا کام کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے. کامیاب وہ ہوتے ہیں جو کام کرنے کے بعد اس کام کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچ جائے. اس کا مطلب عمل بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک بیکار عمل, ایک کارگر عمل. کارگر عمل کسے کہا جاتا ہے؟ اس عمل کو انجام دے کے جو مقصد طے کیا ہے اس تک اگر پہنچ گئے
تو یہ عمل جو ہے کامیاب عمل ہے. اگر اس کو کرنے کے بعد میں مقصد تک نہیں پہنچا تو یہ بیکارہ عمل ہے. تو اس کا مطلب پہلے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں فرش عزا پہ آیا ہوں, یہ جو عزاداری کر رہا ہوں. اب یہ عزاداری بھی دو طرح کی ہے, ایک رسمی عزاداری ہے, ایک حقیقی عزاداری ہے. تو مجھے پتا کیسے لگے کہ فرش عزا پہ آنے کے بعد میں حقیقی عزاداری کر کے جا رہا ہوں یا میں رسمی عزاداری کر کے جا رہا ہوں. تو اس فرش عزا سے اٹھنے کے بعد بس یہ غور و فکر کیجئے گا کہ جو عزاداری کا مقصد ہے اگر میں اس تک پہنچ گیا تو میں حقیقی عزاداری کر رہا ہوں, اگر اس مقصد تک نہیں پہنچا تو میں رسمی عزاداری کر کے جا رہا ہوں. صلوات بھیجو محمد والے. اور یاد رکھیے گا جو رسمی کام ہوتے ہیں ان کے کوئی نتیجے نہیں ہوتے. رسمی کام ہمیشہ قوم کے لیے بوجھ بنا کرتے ہیں. رسمی کام انسان کے لیے اس کے وقت کی بربادی کرتے ہیں, اس کے پیسے کی بربادی کرتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے بھائی. رسم نہیں ہے عزاداری, رسم نہیں ہے, تحریک ہے عزاداری. اور اگر تحریک ہے تو تحریک میں ایک کام بھی آپ بیکارہ نہیں کر سکتے, کیونکہ تحریک کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ تحریک کمزور پڑ جاتی ہے اگر کام سے نتیجے نہ حاصل کیے جائیں. آپ نے غور کیا نا, کام سے نتیجے نہ حاصل کیے جائیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اس عزاداری کی تحریک کیا ہے؟ اس عزاداری کا مقصد وہی ہے جو امام حسین کا مقصد تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ فرش عزا بچھی آپ نے بچھائی نا عزاداری کا عنوان. تو سب سے پہلا سوال کہ عزاداری کا کیا مقصد ہے؟ عزاداری کا وہی مقصد ہے جو اس فرش عزا کا مقصد ہے. ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے پہلے سوچ لیجیے آپ دونوں. کیا عزاداری کا مقصد, کیا فرش عزا کا مقصد اور عزاداری کا مقصد الگ الگ ہو سکتا ہے؟ سوچیے آپ لوگ, غور و فکر کیجیے. نہیں ہو سکتا نا. غور و فکر کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں مقصد ایک ہی ہے بھائی. جو عزاداری کا مقصد ہے وہی فرش عزا کا مقصد. اب سوال یہ ہے کہ اس فرش عزا کا مقصد کیا ہے؟ سوچئے, غور و فکر کیجئے. پروردگار نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, سب کو شگو سے نہیں بنایا جو اس ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے. ہر کسی کا کام ہے کہ غور و فکر کرے. اور یاد رکھیے گا غور و فکر اتنی عظیم عبادت ہے دین کے اندر کہ جس کا کوئی توڑ نہیں ہے. بعض روایتوں کے اندر تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ غور و فکر کرنا 7 دن کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے. کئی روایتوں میں یہ ہے کہ 1 گھنٹہ غور و فکر کرنا, انسان اگر سوچے, اگر غور و فکر کرے تو اس کی 70 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے, 7 مہینوں کی عبادت کے برابر ہوتا ہے. یہ ہے. اور اگر غور و فکر اتنی بڑی عبادت نہ ہوتی تو قرآن میں 70 مرتبہ نہ آتا افلا یتدبرون افلا یتعقلون. تو غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 70 مرتبہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سپارے میں کم سے کم 2 بار تو آ ہی گیا ہوگا. بھائی پڑھ کے چلے, تھوڑی دیر میں آیا, بھائی تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رٹ کر قرآن پڑھنا اور بات ہے, غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھنا اور بات ہے. جو لوگ غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے اس کے حالات یہ ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان ہو تو یہ بھی کمال پہ پہنچے گا, کوئی قوم ہو یہ بھی کمال پہ پہنچے گی, کوئی ملک ہو یہ بھی کمال پہ پہنچے گا. جو قرآن پڑھ کر اس کے اوپر عمل کر کے جب عمل کرتے ہیں تو ان کا کردار اس معیار پہ پہنچتا ہے اس ملک کا کہ اگر باطل سامنے سے آ بھی جائے تو یہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ ہم پہ فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا. اور جنہوں نے صرف قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کیا, صرف قرآن رٹا, صرف قرآن کی عبارتوں کو رٹا, جب باطل سامنے آیا تو یہ 56 کے 56 57 کے 57 سرنگو ہو گئے. اور حالات یہ کیے کہ اس باطل کو منانے کے لیے اپنے گھر کے ناموس کے سر کھول کے ان سے رقص کرایا, ڈانس کرایا. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے, لیکن جو غور و فکر کرتے ہیں وہ اپنے گھر کی بیٹیوں کو رقص نہیں کراتے بلکہ اپنی قوم کے غیرت دار نوجوانوں کو شہادت کے میدان میں بھیج کر یہ کہتے ہیں کہ تمہیں علی اکبر بننا ہے, تمہیں قاسم بننا ہے. اس معیار پہ لے کے جاتے ہیں. اس کا مطلب غور و فکر کرنا بہت بڑی شے ہے. غور و فکر کرنا, جو غور و فکر کرے گا وہ کمال پہ جائے گا. اگر غور و فکر ہوگا تو ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہوں گے. غور و فکر ہوگا تو ہر طرح کی قدرت آپ کے ہاتھ میں آئے گی. یہ دنیا کے اندر جتنا بھی کمال دیکھ رہے ہیں کس وجہ سے مجھے بتائیے؟ یہ بنا غور و فکر کے بن گیا؟ یہ پنکھا بنا غور و فکر کے بنا؟ یہ موبائل, یہ کیمرہ بنا غور و فکر کے نہیں. جو بھی غور و فکر کرے گا وہ کمال پہ جائے گا صاحب. اور اگر حد کرتا چلوں سچے لیے آپ کہیں گے کہ صاحب اچھا اتنی بڑی عبادت ہے 7 سال کی, تو ایک شخص آیا اور ایک بہت بڑے مستحید روحانی عرفا ان کی خدمت میں آیا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت کے برابر کیسے ہو سکتا ہے. اس کا دنیا میں کوئی ایگزامپل ہے یا نہیں ہے؟ وہ مسکرائے, کہا کہ تم اب بھی غور و فکر نہیں کر رہے, تم اب بھی غور و فکر نہیں کر رہے.
اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ آیت زندہ کہاں ہوئی، کہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت کے برابر، اگر یہ کہاں ہوئی، یہ آیت کہاں ہے، اس کا مقداس، اس کا جو ہے، اس کا جو ریزیمبل لینا ہے، اس کا جو ماڈل ہے، وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ کہا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کے میدان میں آ کے حر کو دیکھ لو، اس نے ایک لمحہ غور و فکر کی عبادت کی تھی، جس کی بنیاد پر وہ ہوا کیا، وہ جہالت سے نکل کے نور میں آ گیا۔ 70 سال کی عبادت سے بھی بہتر۔ مجھے بتائیے کون سی عبادتیں کی تھی حر نے؟ بتائیے کون سا کام کیا تھا؟ کتنے روزے رکھ لیے اسے 1 گھنٹے کے اندر؟ کتنے حج کر لیے اس نے 1 گھنٹے کے اندر؟ کتنی نمازیں پڑھ ڈالی اس نے 1 گھنٹے؟ صرف غور و فکر، غور و فکر، میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، میرے وقت کا امام کہاں ہے؟ اس لیے کوئی غور و فکر کرے نہ کرے، اس قوم کے لیے ضروری ہے کہ یہ غور و فکر کرے اور اپنا تجزیہ کرتی رہے کہ میں کس معیار پہ ہوں، میرا امام مجھے کہاں دیکھنا چاہتا ہے، میں ہوں کہاں۔ تو سوال یہی پھر پلٹتا ہے کہ اب اس پہ غور و فکر کیجئے کہ اس فرش اعضاء کا مقصد کیا ہے۔ اگر آج فرش اعضاء کا مقصد سمجھ میں آ گیا تو یقین جانیے کہ ہماری تقریر کامیاب ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، آپ جو تبرک لے کے جائیں گے یہ زندگی بھر آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ تبرک کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے جو متبرک ہو، جس میں برکتیں پائی جائیں۔ تبرک کا مطلب یہی تو ہوتا ہے نا بھائی، تبرکات 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 آپ کرتے نہیں، جس سے برکتیں حاصل ہو اسے تبرک کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، مجلس میں جب آتے ہیں تو مجلس میں ایک تبرک نہیں بٹتا، مجلس میں 2 تبرک بٹتے ہیں۔ ایک تبرک وہ ہے جو مجلس کے بعد بٹتا ہے، ایک مجلس وہ ہے جو مجلس میں بٹتا ہے۔ جو مجلس کے بعد بٹتا ہے وہ جسمانی تبرک ہوتا ہے، جو مجلس میں بٹتا ہے وہ روحانی تبرک ہوتا ہے۔ اور کمال پہ وہ ہوتا ہے جس کا جسم بھی برکت پایا ہوا ہو، جس کی روح بھی برکت پائی ہوئی ہو۔ صلوات بھیجے محمد دربار جسم بھی برکت پائے، روح بھی برکت پائے۔ جسم کب برکت پائے گا؟ جب برکت تب پائے گا جب پاکیزہ غذا کھائے گا۔ اور روح کب برکت پائے گی؟ جب پاکیزہ علم آئے گا۔ روح کی غذا کا نام علم ہے اور فرش اعضاء پہ یہی بڑھتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جو مجلس ختم ہونے کے بعد جسمانی تبرک اپنے گھر لے کے جائے اور کھائے اور اپنے وجود کو پاک کرنے کی کوشش کرے، بڑا خوش قسمت ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خوش قسمت وہ ہے کہ جو جسمانی تبرک کے ساتھ وہ تبرک بھی لے کے جائے جو مجلس میں روح کا بٹا ہے، جو روح کا بٹا ہے۔ اس تبرک کو یاد رکھے گا۔ اور میں پھر بڑی معذرت سے کہنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ انسان جسے مجلس کے بعد کا تبرک نہ ملا ہو گھاٹے میں ہو، لیکن اس سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہے کہ جو مجلس میں بٹا ہو اسے نہ لے کے جائے۔ اور یاد رکھیے جو مجلس کے بعد بٹتا ہے نا تبرک، اس کا بھی اثر، اس کا بھی پروسیس ہے اثر کرنے کا۔ آپ لے جا کے گھر میں رکھ دیجئے، اثر کرے گا تبرک؟ آپ کی ذات پہ کرے گا؟ نہیں۔ آپ اس کو ہاتھ میں لے لیں، اثر کرے گا؟ نہیں۔ کرے گا ہاتھ میں لینے سے صرف؟ نہیں۔ جب تک آپ اس کو کھائیں گے نہیں، کیا اثر کرے گا؟ نہیں، ابھی بھی نہیں۔ جب تک کھانے کے بعد یہ تبرک کے اثرات میرے خون کے اندر ملوث ہو کے میری رگوں میں نہ دوڑنے لگے، تب تک اس کا بھی وہ اثر نہیں دکھائی دے گا۔ اس کا خون میں تبدیل ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے اس تبرک پر جو آپ کھانے کا تبرک لے کے جا رہے ہیں؟ جب تک جسم کے اندر نہیں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا جس نے کھایا اور جس نے نہیں کھایا دونوں میں فرق ہوگا۔ جس نے کھا کے پچایا اور اس کو وہ جو تبرک لے کے گیا تھا وہ اس کے خون کا حصہ بنا، اس کے خون میں طہارت پیدا کرے گا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن کب؟ جب یہ اس کے اندر وجود میں چلا جائے اور خون میں ملوث۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو مجلس میں روح کا تبرک بٹتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں کرے گا فائدہ کہ مجلس کے اندر جو ہے فضائل کے 4 جملے کہے گئے، آپ نے کہا واہ 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 واہ، ابھی اثر نہیں کرے گا۔ تو پھر کہہ رہا ہوں اس کا بھی پروسیس ہے۔ آپ نے بسائے بھائی، آپ نے گریا کر لیا، ابھی اثر نہیں کرے گا، ابھی اثر نہیں کرے گا۔ جب تک میں گھر لے جا کر اس جو علم مجھے مجلس سے مل رہا ہے اس پہ میں غور و فکر کر کے، جب تک غور و فکر کرنے کے بعد یہ والا علم میرے عمل کا حصہ نہ بن جائے، یا میں پھر کہوں وہ علم جو مجلس میں بٹ رہا ہے وہ کانوں تک جا کے اثر نہیں کرے گا، بلکہ کانوں میں جانے کے بعد جب تک یہ دل میں اتر کر میری رگوں کے اندر دوڑنے والے خون کی دھڑکن نہ بن جائے، یہ علم جو یہاں پر بٹتا ہے تب تک وہ مجھے بھی نہیں بدلے گا۔ اور وہ بدلے گا کب؟ دھڑکن کب بنے گا؟ دھڑکن تب بنے گا جب آپ جو جملے سن کے گئے ہیں اس پہ غور و فکر کریں۔ بنا غور و فکر کے کچھ نہیں ہو سکتا صاحب۔ جو غور و فکر کرے گا وہ کمال کی منزل تک پہنچے گا۔ اس لیے فرش اعضاء کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور یہ غور و فکر کریں۔ اور ایک اور جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یاد رکھیے گا، ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کے معاملے میں، اہل بیت کے لیے، کربلا کے لیے علم حاصل کریے۔ یاد رکھیے گا علم کافی نہیں ہے، اہل بیت کے معاملے میں علم کافی نہیں ہے۔ اہل بیت سے وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا جسے علم ہے،
اہل بیت سے فائدہ وہ اٹھائے گا جسے معرفت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب چلیے نوجوانوں کے لیے مشکل مسئلہ حل کر دیتا ہوں کہ علم اور معرفت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم ہو اسے شک ہو سکتا ہے، لیکن جس کے پاس معرفت ہوگی اسے شک نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ صاحب بتائیے پھر اس کا مسئلہ، کوئی مثال تو پیش کیجئے۔ چوتھے امام کا دور ہے، ایک صحابی آیا ہے، ایک صحابی آیا، آنے کے بعد کہہ رہا مولا چلیے اپنے بابا کے خون کا بدلہ لیجئے گا، میں میدان یا سر ہی سر نظر آئیں گے، تلواریں ہی تلواریں لگائیں، اتنا بڑا لشکر ہے۔ آپ جانتے ہیں مولا سید سجاد، ان کی زندگی پڑھیے اس کو اور غور و فکر کیجئے اس کے اوپر۔ صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، صرف علم حاصل کرنے سے نہیں، جب تک غور و فکر نہیں کریں گے یہ علم معرفت میں تبدیل ہی نہیں ہوگا۔ علم کو معرفت میں بدلنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو علم آپ کے پاس ہے اس پہ غور و فکر کریں، ورنہ معرفت نہیں بنے گی۔ اب میں بتاؤں گا، اچھا جس میں معرفت آ جاتی ہے وہ کرتا کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس علم ہے اور اس پہ غور و فکر کرے وہ معرفت میں تبدیل ہو جائے، تو معرفت انسان میں یقین پیدا کرتی ہے، اور ایسا یقین کہ چوں چرا نہیں کرتا، اور جب یقین پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اطاعت گزار ہو جاتا ہے، پھر نہیں چوں چرا کرتا۔ امام نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو یہ کھڑا ہو جائے گا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، گردن اڑا دو گردن اڑا دے گا۔ یہ ہے یقین کی منزل، یہ ہے اطاعت کی منزل۔ اور میں پھر آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ امام حسین کو جو کربلا کے اندر ایک حسین ہے، اسے بھی صرف عزادار نہیں چاہیے تھے، اسے اطاعت گزار عزادار چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا یہ سلسلہ وہاں تک نہیں ہے، یہ سلسلہ آخری امام تک جائے گا۔ امام کو بھی 313 چاہیے، اور 313 کے لشکر میں پھر لوگ چاہیے۔ تو وہ لوگ کیسے چاہیے؟ وہ لوگ ایسے ہی چاہیے جیسے کربلا میں 72 تھے، اس کردار کے لوگ چاہیے، اس کردار کے لوگ چاہیے۔ تو اس کردار کے لوگوں تک جانے کے ان کے پاس کیا تھی خاص چیز؟ ان کے پاس سب کے پاس معرفت تھی۔ جس کے پاس معرفت نہیں تھی اس کے پاس یقین کی کمی تھی، جس کے پاس یقین کی کمی تھی وہ امام کی اطاعت نہیں کر سکا، نہ امام کے ساتھ آ سکا۔ اس کا مطلب امام کے ساتھ ہونے کے لیے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی نہیں ہو سکتا، ہر کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ صاحب میں امام کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ جی وہ اور جگہیں ہوں گی جہاں پیسے کی بنیاد پر آپ کسی کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن امام کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی ساتھ ہونا چاہتا ہے تو پہلے اسے کردار سازی کرنی پڑے گی، تب امام کے ساتھ جائے گا۔ بنا کردار سازی کے نہیں جا سکتے۔ فرش ازاں کردار سازی کی جگہ، کردار بنانے کی جگہ۔ تو فرش ازاں کا مقصد کیا ہے؟ پھر وہیں پلٹتا ہوں، مقصد کیا ہے فرش ازاں کا؟ فرش ازاں کا مقصد کون طے کرے؟ میں بھائی جنہوں نے بچھا دی ان سے پوچھے کہ صاحب آج آپ نے کس مقصد کے لیے بچھائی؟ تو کیا یہ جو مقصد طے کر دیں گے، بانی مجلس جو مقصد طے کر دیں گے وہ طے ہو جائے گا مقصد؟ بھائی بچھائی تو انہیں نا، بانی مجلس تو وہی ہے نا، تو ان کو حق زیادہ پہنچنا چاہیے۔ چلیے چھوڑ دیجئے، میں آیا ہوں، ممبر کا حق مجھے ملا ہے، میں طے کر لوں، چلے گی بات۔ چلیے صاحب وہ آج کل تو ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں، جن کی ووٹ زیادہ ہوگی اس کے لیے بات کر لیتے، چلیے میرا اور ان کا الیکشن کرا لیجئے۔ بھائی بانی مجلس اور میرا ایک مقصد یہ بتائیں، ایک مقصد میں بتاؤں، ان میں سے طے کر لیجئے، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا مقصد۔ اچھا چلیے چھوڑ دیجئے، ہم یہ نہیں کہتے ان کا یا ان کا، آپ ہی طے کر کے ہمیں بتا دیجئے، ساری عوام جو آئی ہے سارے سامعین طے کر دیجئے، ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ہم سقیفہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم غدیر کے ماننے والے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جو اپنے آپ میں ڈسکشن کر کے طے کر دے کہ بنے گا کون، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ ہم چیز بھی وہیں سے لیتے ہیں، اس کا مقصد بھی وہیں سے لیتے ہیں۔ واضح ہے نہیں بات؟ ہم غدیری ہیں، ہم مولا بھی اپنے آپ نہیں بناتے، ہم مولا بھی اسے بناتے ہیں جسے رسول بنا کے گئے۔ ہم نے کوئی زبردستی تھوڑی نہ بنایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہم تو جب اس روش میں چلنے والے لوگ ہیں، ہم ولایت کے نظام کو فالو کرتے ہیں، اور ولایت کے نظام کو فالو کرنے کے لیے تو ولایت ہی پھر بتاتی ہے کہ دیکھو فرش ازاں بچھے گی تو پھر اس کا مقصد کیا ہوگا۔ تو اس فرش ازاں کا مقصد کون طے کرے گا؟ تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب بھی کوئی شے بناتا ہے اور کسی بھی شے کی نیو رکھتا ہے تو اس کا مقصد بھی وہی طے کرتا ہے۔ بھائی جس نے یہ مائک بنایا اس کو مقصد ہے کہ نہیں کہ وہ طے کرے کہ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس نے بنا کے پوچھا بھائی یہ کیا چیز ہے؟ کہا اسے مائک کہتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ کہا یہ تمہاری آواز دنیا میں پھیلاؤ پیدا کرے گا اس آواز کے اندر، اس نے مقصد طے کر دی۔ ایک یہ بنایا صاحب اکوپمنٹ آپ کے سر پہ چل رہا ہے، اس نے بنانے والے نے طے کیا کہ اس کا مقصد ہوگا کہ آپ کو ہوا دے گا۔ اب یہ جب تک ہوا دے رہا ہے یہ کامیاب ہے، جب تک یہ آواز پھیلا رہا ہے یہ کامیاب ہے۔ اگر مقصد اپنا پورا نہ کرے تو اسے اٹھا کے آپ کباڑے میں ڈال دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شے مقصد پورا نہ کرے
وہ رسمی تو ہو سکتی ہے. بھائی آپ سے پوچھا کہ مقصد یہ کیوں لگا رکھا ہے, پنکھا کیوں لگا رکھا ہے؟ کیا بس ویسے ہی ذرا سا لگ جائے کہ ہاں پنکھا ہے, چلتا ہے نہیں چلتا نہیں, ہوا دیتا ہے نہیں دیتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بھیا رسمن لگا رکھا ہے آپ نے. تو یاد رکھیے, اگر رسمی پنکھا, اگر کوئی پنکھا اپنا مقصد نہ پورا کرے تو وہ رسمی ہوتا ہے. اگر مائک اپنا مقصد پورا نہ کرے, بھائی ایسے ہی رکھ رکھا ہے, آواز تو جا نہیں رہی کہیں, کہا بھائی ویسے ہی رکھ دیا تھا, ذرا سا لگے کہ مائک ہے, بھائی آواز تو جانی چاہیے تھی نا, کہا آواز لگ جائے گی, تو آپ کیا کہیں گے؟ مقصد پورا نہیں کر رہا, یہ رسمی مائک ہے. تو یاد رکھیے گا, جو شے اپنے حیات کا مقصد پورا نہ کرے, اپنے وجود کا مقصد پورا نہ کرے, وہ بیکارہ ہوتی ہے, وہ رسمی ہوتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے عزاداری ہے. اگر اس عزاداری کے ذریعے ہم مقصد حسین تک نہیں پہنچ رہے تو یہ رسمی عزاداری ہے. حقیقی کب ہوگی؟ جب یہ مقصد پورا کر رہی ہو, اس کے ذریعے ہم امام حسین کا مقصد پورا کریں. آپ غور کیا, آپ پھر غور و فکر کیجیے کیا مقصد ہے. اس کا مقصد نہ تو میں طے کروں گا نہ آپ طے کریں گے. دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقصد طے نہیں کر سکتی. اس کا مقصد وہی طے کرے گا جس نے اس فرش ازا کی نیو رکھی ہے. جی صاحب, جس نے مائک بنایا وہ اس کا مقصد طے کر رہا ہے, جس نے پنکھا لگایا وہ مقصد طے کر رہا ہے. آپ نے غور کیا؟ تو فرش ازا کی نیو کس نے رکھی؟ سوچیے, عالمہ غیر معلمہ ہے نا, جناب زینب سلام اللہ علیہا نے. صلوات بھیجے محمد. ایک مرتبہ اور رکھی یا نہیں رکھی مجھے بتائیے. میں مجلسوں میں یہ سنتے آ رہے ہیں کس نے رکھی؟ سب سے پہلی فرش ازا کس نے بچھائی؟ سلام ہو اس بیوی کے اوپر کہ اس نے فرش ازا بچھائی. اب بتاؤں گا کس کے لیے, اب میری کیا ذمہ داری بنے گی. بہرحال وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, لیکن میں پھر بھی اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا. فرش ازا کس نے بچھائی؟ جناب فاطمہ, جناب زینب نے. تو جناب زینب کا کیا مقصد ہے فرش ازا بچھانے کا؟ کیا اپنی طرف سے طے کر دیں گے؟ نہیں. شریک مقصد شبیر کا نام زینب ہے. جو امام حسین کا مقصد ہے وہی زینب کا مقصد ہے یا نہیں ہے؟ بات واضح ہو گئی. بھائی اس فرش ازا کا مقصد کون طے کرے گا؟ جناب زینب. تو جناب زینب کی حیات کا, اس کا مطلب فرش ازا کا وہی مقصد جو جناب زینب کی حیات کا مقصد. جناب زینب کی حیات کا کیا مقصد تھا؟ جناب زینب کی حیات کا وہی مقصد ہے جو شہادت امام حسین کا مقصد ہے. اب کوئی ٹالے اس بات کو, ختم کر دے ذرا. سوچیے, آپ غور و فکر کیجیے. جناب زینب کی پوری حیات کا مقصد کیا رہا؟ جو امام حسین کی شہادت کا مقصد رہا یا نہیں رہا؟ اچھا, امام حسین کی شہادت کا کیا مقصد ہے؟ اب چلتے رہیے گا میرے ساتھ, کڑی سے کڑی کو جوڑنا. امام حسین کی شہادت کا کیا مقصد ہے؟ امام حسین کی شہادت کا وہی مقصد ہے جو امام حسن کی صلح کا مقصد ہے. سوچ لیجئے 2 منٹ, ہے یا نہیں؟ امام حسن کی صلح کا کیا مقصد ہے؟ امام حسن کی صلح کا وہی مقصد ہے جو احتجاج جناب فاطمہ الزہرا کا مقصد تھا, جس کی بنیاد پہ ان کے اوپر دروازہ گرایا گیا. کوئی ٹال کے دکھائے, سوچے, غور و فکر کرے, جا ہی نہیں سکتا. ہے یا نہیں؟ اچھا, جناب فاطمہ زہرا کے احتجاج کا کیا مقصد تھا؟ جناب فاطمہ الزہرا کے احتجاج کا وہی مقصد ہے جو علی ولی اللہ کا مقصد ہے. علی ولی اللہ کا کیا مقصد ہے؟ علی ولی اللہ کا وہی مقصد ہے جو محمد الرسول اللہ کا مقصد ہے. محمد الرسول اللہ کا کیا مقصد ہے؟ محمد الرسول اللہ کا وہی مقصد ہے جو لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے. اب کڑی کو اٹھا کے دیکھیے, اس طرف میرے پاس لا الہ الا اللہ, ادھر فرش ازا, ان کو آپس میں جوڑ کے دیکھیے, بس سمجھ میں آ جائے گا. فرش ازا کا وہی مقصد ہے جو لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے. صلوات بھیجے محمد. سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پڑھے کوئی لا الہ الا اللہ؟ اس سے ہوگا کیا؟ بس مقصد لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کمال کی منزلوں پر پہنچے. اچھا, آپ کہیں گے صاحب کمال کی منزل پہ پہنچنے والے لوگوں کے نام بتا دیجیے. وہ دنیا کو پتا ہو یا نہ پتا ہو, اس فرش ازا پہ آنے والے بچے کو پتا ہوتا کہ جو کمال پہ پہنچنے والے لوگ, کمال پہ پہنچنا کیا ہے؟ یاد رکھیے گا, کمال, یہ انسان کمال پہ کب پہنچتا ہے؟ انسان 2 چیزوں سے مل کے مرکب ہے, ایک اس کا جسم ہے, ایک اس کی روح ہے. اگر جسم کمال پہ ہو, روح کمال پہ نہ ہو, تو یہ انسان کمال پہ نہیں پہنچا. مجھے کمال پہ پہنچنے کے لیے جسم کو بھی کمال پہ پہنچنا ضروری اور روح کو بھی کمال پہ پہنچنا ضروری.
یہ دنیاوی طور سے. لیکن اگر دین کے اعتبار سے دیکھیں تو دین یہ کہتا ہے کہ جسم کمزور ہو چلے گا لیکن روح کمزور نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ان کمال کے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں نا تو آئیے میں دکھاتا ہوں وہ کمال کے لوگ کون ہیں. شب عاشورہ امام حسین چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں کہ جنت میں نے تمہیں دے دی، اب تم جانا چاہو تو چلے جاؤ. یہ وہ کمال کے لوگ ہیں جو چراغ بجھنے کے بعد بھی امام کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہے وہ کمال کے لوگ. آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں آئیے کربلا میں ملیں گے کمال کے لوگ. کمال کے لوگ کون؟ جو چراغ بجھا دیا، جنت کی ضمانت ہو گئی، پھر بھی نہیں جاتے. اس کا مطلب انہیں کچھ اور سمجھ میں آ رہا تھا. ساری دنیا محنت کس کے لیے کر رہی ہے؟ جنت. روزے جنت، نماز پڑھو جنت، حج کرو جنت 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 جنت. نہیں، کربلا میں جو امام کے ساتھ ہیں وہ جنت کے لالچ میں نہیں تھے. آپ کی خدمت میں عرض کرتا تھا، اگر جنت کے لالچ میں ہوتے، بھائی آپ میرے ساتھ کہیں تک گئے، آپ نے کہا صاحب آپ مجھے 10,000 روپے دے دیجئے، اور جب تک میں نہیں دے رہا آپ میرے ساتھ رہو گے کہ بھائی ملیں گے تو ہی نہیں. اور جیسے ہی میں نکال کے دے دوں آپ کہیں گے اچھا صاحب السلام علیکم مجھے گھر پہ بہت زیادہ کام ہے، کیونکہ میں تو 10,000 کے لیے ہی آیا تھا نا. تو کربلا میں یہ جو 72 گئے تھے نا، یہ کربلا کے اندر جنت کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ یہ اس شے کے لیے گئے تھے جس کے لیے حسین اپنی زندگی قربان کر رہا تھا. انہیں وہی چاہیے تھا جو حسین کو چاہیے تھا. اور حسین کو کیا چاہیے تھا؟ دعائے عرفہ کے اندر امام حسین یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا. صلوات بھیجے محمد اللہ. انہیں سب کو خدا چاہیے تھا، سب کو خدا. اور یہ کربلا کے میدان میں جب چراغ بجھا ہے نا تو چراغ تو بجھا ہے لیکن خیموں میں نور اجاگر ہوا. کس کا؟ ان سب کے دل نورانی ہو چکے تھے. ان سب کے دلوں کے اندر اہل بیت کا عشق، خدا کا عشق، رسول کا عشق چراغ بن کے جل رہا تھا. دنیا نے سوچا کہ چراغ بجھا ہے، نہیں، حسین نے ایک چراغ بجھا کے 72 چراغ جلائے ہیں. اور اس لیے جلائے کہ لوگ، چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کرنا. جس طرح سے حسین ہدایت کا چراغ ہے یہ بھی ہدایت کا چراغ بن گئے. بنے یا نہیں بنے، سب کے سب حسین جیسے ہو گئے. حسین تو کوئی نہیں بن سکا لیکن سب کے سب حسین جیسے تھے. کیوں حسین جیسے؟ کیونکہ جو حسین کی طلب تھی وہ ان سب کی طلب تھی. بھائی طلب کی بنیاد پر ہی تو جیسا بنا جاتا ہے. بھائی جو آپ کو چاہیے وہ مجھے چاہیے تو میں آپ جیسا ہی. 72 کا مقصد تھا. 72 کا مقصد کیا تھا؟ کہ کمال پر پہنچنا. کمال پر وہ نہیں پہنچتے جو جنت کی لالچ میں عبادت کریں، کمال پر وہ پہنچتے ہیں جو خدا سے ملاقات کے لیے عبادت کریں. یہ فرق ہے. دنیا کرتی ہو تو کرے لیکن حسین کے چاہنے والے صرف جنت کے لیے کام نہیں کرتے. یہ طے شدہ بات ہے. کربلا کا میدان آپ کے سامنے کھلا پڑا. تو پرشیزہ کا مقصد کیا ہوا؟ انسان کمال پہ پہنچے. کمال پہ کون پہنچے گا؟ کمال پہ وہ پہنچے گا جسم کمزور ہو چلے گا لیکن روح کمزور نہیں ہونی چاہیے. آپ نے غور کیا؟ ورنہ تو کیا ضرورت تھی؟ آپ ذرا سوچ کے دیکھیں. اچھا میں ایک اور سوال یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں. کربلا کے میدان میں اگر امام حسین اکیلے شہادت دے دیتے تو کیا یہ اثر نہ ہوتا؟ کیا ان کے غم کا یہ اثر نہ ہوتا؟ پھر یہ 72 کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی یہ کہہ کے جان بچا لیتا کہ صاحب وہ تو امام ہے، ہم ان کی راہ پہ کیسے چلیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ماڈل ہم دیے دیتے ہیں، فالو تمہیں کرنا ہے. کربلا میں ہر عمر کا ماڈل ملے گا آپ کو. اور صرف کربلا میں نہیں ملے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اور یہ کیوں ملے گا؟ یہ 72 کیوں رکھے گئے؟ یاد رکھیے کربلا کا تعلق عزاداری. اب آپ کہیں صاحب اچھا اس عزاداری کا ایک جملے میں آپ ہمیں کنکلوژن دے دیجئے کہ صاحب ایک جملے میں ہم کیا سمجھیں عزاداری ہے کیا؟ عزاداری صرف پرچم اٹھانا، عزاداری صرف مجلس سننا، عزاداری صرف مجلس سنانا، مرثیہ سننا اور سنانا؟ نہیں. عزاداری کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، یہ وسیلے ہیں، یہ وسیلے ہیں. اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں مرثیہ پڑھنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یا نا؟ نوحہ پڑھنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ہے عبادت. ٹھیک ہے نا؟ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جلوس میں جانا عبادت، ذوالجناح کی زیارت کرنا سب عبادت ہے. تو یاد رکھیے گا عبادت مقصد نہیں ہوتی، عبادت ہمیشہ وسیلہ ہوتی ہے اگر آپ اسے عبادت کریں. آئیے اس فلسفی کے اندر آئیے. نماز پڑھنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ روزہ رکھنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ حج کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب عبادت ہے. تو اگر عبادت ہے تو یہ عبادت ہے تو یہ وسیلہ ہے سب.
नमाज पढ़ना मकसद नहीं है, नमाज पढ़ना वसीला है। तो नमाज का मकसद क्या है? फिर रोजे का कोई ना कोई तो मकसद होगा, हज का कोई ना कोई मकसद होगा, तो फिर नमाज का मकसद तलाश कीजिए। कौन तय करे? मैं, आप, हम? अरे भाई ये तो वाजिबात इबादतें हैं, हम तो मुस्तहब नमाजों के, हम तो मुस्तहब इबादतों के भी मकसद को तय नहीं कर सकते। है हक हमें? नहीं है, हमें हक नहीं है कि हमें इबादत। तो इस नमाज का मकसद क्या है? अब लोग तय करते हैं साहब इससे फिजिकल फिट रहता है, इसमें इतने योगासन होते हैं, इसमें फला होता है, सब कुछ है, लेकिन ये इसका मकसद नहीं है कि नमाज पढ़ के सिर्फ सेहत ठीक रखें, फिजिकल अप्रोच आप लगा रहे हैं। नमाज का मकसद क्या है? तो आइए फिर कुरान से पूछेंगे, कुरान बताएगा। नमाज, अगर नमाज का हुक्म कुरान से आया तो मकसद भी नमाज का हुक्म कुरान से पूछिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है। इसका मतलब ये हुआ नमाज पढ़ना मकसद नहीं है, नमाज पढ़ के बुराइयों से बचना मकसद है। नमाज़ें पढ़ना, नमाज से कोई फायदा थोड़ी ना। नमाज पढ़ लिया फिर जुआ, नमाज पढ़ लिया फिर सट्टा, नमाज पढ़ लिया फिर उसके बाद दारू भी चल रही है, हज करके आ गए साहब ब्याज पे भी पैसा चल रहा है। नहीं, ये इबादतें नहीं है, ये वो इबादतें हैं जो परवरदिगार हमारे मुंह पे मार देगा। क्योंकि इबादत करना भी कमाल की बात नहीं है। एक कमाल की इबादत वो होती है जिसे इंसान कबूलियत की दर्जे तक पहुंचा ले जाए, वरना सबकी नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी। आपने गौर किया? तो फर्श अज़ा, अच्छा फिर आपका आया रोजा, रोजे का क्या मकसद है? फिर कुरान के अंदर शायद हमने रोजे तुम्हारे ऊपर इसलिए रखे कि ताकि तुम तकवा अख्तियार कर सको, मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में पैदा हो सके। ये रोजे इसलिए रखे, इसका मतलब यह है कि रोजे रख के अगर अल्लाह का खौफ पैदा नहीं हो रहा, नमाज पढ़ के अगर इंसान बुराइयों से नहीं बच रहा, तो नमाज रहेगा गई, रोजे रहेगा गए। इसीलिए मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि अगर इंसान सिर्फ नमाज पढ़ रहा है, अब देखिए इल्म और नमाज में फर्क क्या है। किसी भी इंसान से पूछिए भाई कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, वो कहेगा नमाज। ये है इल्म। मार्फत क्या है? मार्फत ये है कि आप अगर उससे पूछो कि क्यों पढ़ रहे हो, तो वो ये बताएगा कि परवरदिगार का हुक्म है, मुझे उसके सामने सजदा बजा लाना है, मैं परवरदिगार की कुर्बत के लिए इस काम को कर रहा हूं। ये है मारिफत। इल्म और मारिफत में ये फर्क होता है साहब। इल्म जब अपने कमाल की मंजिल पे पहुंचता है, जहां सारे शक खत्म हो जाते हैं, ये मारिफत बन जाता है। और जैसे ही इंसान में मारिफत आएगी, इसमें यकीन पैदा होगा। जब यकीन होगा तो फिर ये इताअत में चूचरा नहीं करता। जिन्हें इल्म होता है इमाम है, इमाम है, आए बैठे हुए बना हुआ है, इमाम से पूछो इमाम चलिए अपने बाबा का इंतकाम लीजिए, कहा नहीं। भाई इमाम ने कहा इस आलिम को, इस इल्म रखने वाले को, जानता है जब आके इमाम कह रहा है तो इतना तो इल्म था कि इमाम ये इमाम हुसैन के बेटे हैं, बैठ के सामने ज़ियारत भी कर रहा है ना। हमसे तो बड़ा हो ही गया ना, हम में से किसी इमाम की ज़ियारत हुई? ज़ियारत के लिए ज़री तक पहुंचना हमारे लिए ज़रूरी होता है। इल्म के साथ ज़ियारत करके आना कुछ और बात है, मार्फत के साथ ज़ियारत करके आना कुछ और बात है। मैं बड़ी माज़रत से कह रहा हूँ ये बात। जो मार्फत के साथ करेगा वो बदल के आएगा। करबला में सब पहुंचते हैं, लेकिन जो मार्फत के साथ पहुंचते हैं वो बदल जाते हैं। जो मार्फत के साथ नहीं पहुंचते बस वो इवेंट ही बताते हैं, साहब हाँ ये हुआ था, हमने तो ये किया था, हम तो इतने दिन रुके। नहीं, आप में तब्दीली आनी चाहिए। कैसी तब्दीली? कम से कम ऐसी तब्दीली जैसी हुर में आई थी। करबला में तो वो भी गया था। करबला पहुंचना भी कमाल की बात नहीं है। कभी हम ये सोच बैठे हैं करबला, भाई करबला पहुंचने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन करबला में पहुंचकर इमाम के मकसद पहुंचने के लिए मार्फत की जरूरत है। करबला में जाके सभी कामयाब नहीं है। करबला में वो कामयाब है जो हुसैन के कैंप में पहुंच गया, जो हुसैन के मकसद तक पहुंच गया। वरना करबला में तो शिम्र भी पहुंचा, उमर साद भी पहुंचा। मुझे बताइए, कहिए उसको कि भाई बड़ा शरफ हासिल हुआ, इमाम की ज़ियारत भी की। और हम और आप तो इमाम के इतने करीब भी नहीं हो सकते जितना शिम्र करीब हो गया था। अगर सिर्फ इस बात पे हम कहें कि भाई ज़ियारत, हम तो कब्र के बिल्कुल करीब होके आए हैं, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि फिक्र में तब्दीली आई या नहीं आई। सोचिएगा, घर जाके बारो फिक्र कीजिए। और सियासत का मकसद है आके कहने लगा या मौला चलिए, कहा कि अच्छा इमाम बैठे होंगे, इमाम जानते हैं, इमाम तो सबको जानते हैं ना। इमाम ने कहा कि अच्छा तंदूर जल रहा है, इसमें कूद जाओ। तो दूर की आग रोशन कराई, कहा इसमें कूद जाओ। ये इल्म रखता था। इसका मौला घर बच्चे छोड़ के आया हूँ, कारोबार का मामला है। समझ में आई? बहुत ज़्यादा वाक़या बयान नहीं करना, इशारा करना है बस। आया एक मार्फत रखने वाला, सर के ऊपर लकड़ी की गठड़ी, कपड़े धूल में भरे हुए। और किया
क्या नाम था? हारून मक्की। कूचा तंदूर में, जी मौला। ये इताअत आई कहां से? इताअत इसलिए आई क्योंकि इमाम पे यकीन था, और यकीन कब पैदा होता है? जब मार्फत होती है। इसलिए मेरी गुजारिश है नौजवानों से, मार्फत हासिल करें, और मार्फत बिना गौर व फिक्र के हासिल नहीं हो सकती। मार्फत बिना गौर, कोई दुनिया के अंदर कोई भी इंसान आरिफ बन ही नहीं सका, मारिफ नहीं कर सका जिसने गौर व फिक्र ना किया, जिसने ना किया। इसलिए अगर आप दुनियावी तौर से स्टडी कर रहे हैं, अपने कारोबार के अंदर हैं, किसी बिजनेस में, वहां पर भी गौर व फिक्र कीजिए, उसकी बारीकियों को समझिए। जब भी कोई इंसान अपने बिजनेस की मार्फत करके कारोबार करेगा, वो कभी फेल नहीं होगा। जो बच्चा अपने सब्जेक्ट की स्टडी मार्फत के साथ करेगा, वो टॉपर ही बनेगा। मार्फत कमाल की शय है, उसकी बारीकियों को समझना, गहरी समझ रखना किसी भी चीज के लिए। तो जिसने इमामत की गहरी समझ रखी, वो इताअत के मैदान में उतर आए। आपने गौर किया? वरना दुनिया कहती है कि हम तो अहले बैत से हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मार्फत नहीं है। जिसे मार्फत थी वो अहले बैत के काम अंजाम दे रहा है। वही मुल्क आज इस दुनिया के अंदर अकेला खड़ा हुआ। वही मैं आपके यहाँ गया था, वहाँ जाने के बाद एक बहुत खूबसूरत कथा मैंने लिखी हुई देखी, इमाम बारगाह के अंदर सज्जाद साहब के यहाँ वो लिखी हुई कि मैं कर रहा हूँ अदा तन्हा रस्म शब्बीरी। क्योंकि इमाम हुसैन ने कहा था, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। तो आज किसी ने मांगी थी ना, अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए हमें, दुनिया में बातें उठा, अनकंडीशनल सरेंडर, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं, बस हम जो कह रहे हैं वो मान लो। ये उठा कौन? हुसैन जैसा उठा। मैं कर रहा हूं अदा तन्हा रस्म शब्बीरी, न कूफियों से तवक्को न डर यजीद का है। जो इंसान मार्फत के साथ उठेगा, ना उसे ये तवक्को होगी कि कोई आए साथ दे, ना उसे बातिल से डर होगा, ना उसे बातिल से डर होगा। ये जो करबला के मैदान के अंदर जो मकसद निकल के आ रहा है ना, ये मकसद था ही इसलिए इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हसन की सुलह, जनाब फातिमा ज़हरा का एहतजाज, जनाब ज़ैनब की बेरिदाई और पैगाम पहुंचाना, ये पैगाम था ही अलीउन वलीउल्लाह का। अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह नारा नहीं है। अलीउन वलीउल्लाह एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। सिस्टम काम नहीं करता जब तक अप्लाई ना किया जाए, है ना भाई? कोई भी सिस्टम आप कहीं पे ले जाके अप्लाई करेंगे तभी तो काम करेगा। जब तक आप सिस्टम के बारे में तारीफें करते रहिए, आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अलीउन वलीउल्लाह एक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? खुदा के अदल का सिस्टम, न्याय का सिस्टम। फर्शियाजा का मकसद क्या है? ताकि इंसान का मैयार उस मकाम पे पहुंचे कि हर जगह अदल करना सीख जाए। अगर अलीउन वलीउल्लाह कह रहा है तो ये अदल करना सीखे। घर में अदल, बच्चों के साथ अदल, बीवी के साथ अदल, पड़ोसियों के साथ अदल। अदल क्यों? अदल अलीउन वलीउल्लाह का मकसद ही अदल है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया का एक ईसाई राइटर्स जैसे कम से कम 400 बार नहजुल बलागा पढ़ी, फिर उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, सौतुल अदालत, इंसानियत की आवाज। उसके दिवाचे में लिखता है कि दुनिया के अंदर जितने भी हुक्मरान कत्ल हुए वो अपनी ज्यादती की वजह से कत्ल हुए, लेकिन दुनिया में एक शख्सियत, सिर्फ एक अली ऐसा है जो अपने अदल की ज्यादती की वजह से कत्ल किया गया। अदल। अगर मैं फर्शी अज़ा पे बैठ के अदल भी ना सीख सकूं तो फिर मैंने कुछ नहीं सीखा। मैं अलीउन वलीउल्लाह कह के अदल ना कर सकूं तो मैं कुछ भी हो सकता हूं, अज़ादार नहीं हो सकता हूं। अज़ादारी, बस जुमला सुनिएगा, अज़ादारी। अज़ादारी का मतलब क्या है? अज़ादारी ज़हूर की तैयारी। अज़ादारी मतलब ज़हूर की तैयारी। अज़ादारी मतलब, बस ये जुमला लेके जाइएगा और जहन में रखिएगा। अब आप अज़ादारी, और सब नारा लगाएंगे, है हमारी दर्सगाह, है हमारी दर्सगाह, हक का सीधा रास्ता, मुनाफिकत की कत्लगाह, शहादतों का रास्ता, सआदतों का सिलसिला, है हमारी दर्सगाह। अब ये नारा और लगाइएगा मेरे साथ। हकीकी अज़ादारी, ज़हूर की तैयारी। आप सब नारा लगाएंगे, हकीकी अज़ादारी, हकीकी अज़ादारी, हकीकी अज़ादारी, हकीकी अज़ादारी, नारे हैदरी। बस ये
की अज़ादारी, ज़हूर की तैयारी। आप कहेंगे साहब करबला का और उससे क्या राबता और क्या सिलसिला रहा? सलवात भेजे मोहम्मद पर वाले मोहम्मद। एक मरतबा और सलवात भेजे आप। बस इसकी दलील देते हुए फिर मैं रब्ते मसाइब साहब, रब्ते मसाइब, एक मरतबा और सलवात भेजे आप। सवाल ये पैदा होता है कि इसका अज़ादारी का ताल्लुक क्या है। तो पहली बात इसके इतने मैं ये पूरा का पूरा खुतबा इमाम हुसैन का जो रोज़े आशूरा इमाम ने इमाम ज़माना के बारे में दिया है, उसके जुमले वर्ड टू वर्ड आपकी खिदमत में रखूँ, उसके लिए मुझे तहरीर की ज़रूरत है। अपने उसमें तो ये हो सकता है कोई जुमला आगे या कोई जुमला पीछे भी कर सकता हूँ। अब भी तर्जुमा पेश करूँगा, जुमले अरबी की इबारत पेश नहीं करूँगा, क्योंकि अरबी की इबारत पेश करूँगा ना तो आपकी समझ में आएगी और ना ही मैं उसका खुलासा ज़्यादा कर पाऊँगा। मैं उसका ट्रांसलेशन आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और आप ये महसूस कीजिएगा, सबके पास अक्ल है, शऊर है, कि करबला का ताल्लुक ज़हूर से कितना है। ये जो आशूरा आप करते हैं इसका एक माजी है, और ये जो आशूरा है इसका एक मुस्तकबिल है। और याद रखिएगा, वो कौम बर्बाद हो जाती है जो अपने माजी को भूल जाए, वो कौम बर्बाद हो जाती है, वो इंसान बर्बाद हो जाता है जो अपने माजी से सबक लेके अपने फ्यूचर की तैयारी ना करता हो। तो ये जो आशूरा आप बर्पा करते हैं, ये आशूरा क्या है? ये जो आशूरा है इसका माजी है, इसके माजी का नाम है गदीर और इसके मुस्तकबिल का नाम है ज़हूर। तो अब जब तक मैं गदीर के मसले से इबरत ना लूं, आशूरा से इबरत ना लूं, तो मैं ज़हूर की तैयारी नहीं कर सकता। और ज़हूर में किस लिए जाना है? ज़हूर में तैयारी करके जाना है, बिना तैयारी के तो नहीं हो सकता। सलवात भेजे मोहम्मद बरवाल में। और बाबा से मिलना साहब, जब चिराग बुझा दिया गया, मैंने पहले पर तो उसमें कहा था, चिराग बुझा दिया, सबको कहा कि तुम जाओ, कहा कि हम में से कोई नहीं जाएगा। जाने के बाद फिर इमाम ने बताया कि ज़ोहर तुम्हारी जगह यहाँ है, हबीब कल तुम यहाँ, अली अकबर तुम यहाँ, कासिम तुम यहाँ, सबकी शहादत के दर्जे दिखा दिए, सबकी शहादत की जगहें दिखा दी। उसके बाद जब कोई नहीं गया, जाने के बाद इमाम ने कहा कि अब अगर ये तय हो चुका है तो अब वो सुनो जो मैं सुनाना चाहता हूँ। इमाम ने कहा कि आप सबको ये बात साबित हो जाए और आप ये बात जान लो कि हमारे खिलाफ जो जुल्म होगा, जो इस सब कुछ होगा जिसे खुदा ने चाहा है, क्योंकि मैंने खुदा की राह में वादा कर लिया कि जो भी होगा मैं बर्दाश्त करूंगा, तो खुदा ने तो ये चाहा है जिसके ऊपर, जिस चाहत के ऊपर मैंने अपनी सारी चाहतें निसार कर दी कि जो खुदा ने चाहा है वो हमें उस जगह मतलब मकामे मखसूस में पहुंचा देगा जहां परवरदिगार हमें पनाह देगा। ये कब कह रहे? शब आशूर। ठीक है, अब आगे सुनेंगे। फिर परवरदिगार एक शख्स को हमारे कायम के नाम से बाहर निकाल लाएगा और ऐसी हालत में हमारा कायम जाहिर होगा कि वो सारे जालिमों से इंतकाम लेगा। आप लोग उन लोगों को जंजीरों, बेड़ियों और जख्मों में बंधा हुआ देखेंगे, ये इमाम कह रहे हैं। और यहां जरा तवज्जो दीजिए, इमाम ये नहीं करे कि मैं देखूंगा, इमाम ये कह रहे हैं कि आप सब भी उन्हें देखेंगे किस तरीके। और सिर्फ इमाम नहीं आएंगे बल्कि वो जो कुल्ले जहालत है वो भी पलट के आएंगे सबके साथ, वो भी आएंगे, इमाम के दुश्मन भी आएंगे। फिर से वो होगा, हम उन्हें अलग अलग, हम उनके अलग अलग अजाब में गिरे होने का मजाहिरा करेंगे, उनको कोड़े मारे जाएंगे, जला दिया जाएगा और हम सब ये मंजर देख रहे होंगे। ठीक है, शहादत होगी होगी, लेकिन इसका बदला लिया जाएगा। फिर आपसे सवाल किया गया कि या रसूल यबला रसूलुल्लाह, ये आपका कायम कौन है? तो इमाम ने इरशाद फरमाया, आप तस्दीक करी है इमाम ने, कि हमारा कायम मोहम्मद बिन अली, मोहम्मद बिन अली अल बाकिर के बेटे होंगे और वो हुज्जत इब्न हसन होंगे। वो मोहम्मद बिन हसन बिन अली बिन मोहम्मद बिन अली बिन मूसा बिन जाफर बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन इब्न अली होंगे। और अब आगे जो आप सुनते हैं ना रवायत के जुमले, वो सुनिएगा। वो एक लंबी ग़ैबत में रहेंगे, फिर जाहिर होंगे और ज़मीन को अदल और इंसाफ से ऐसे भर देंगे जैसे ये जुल्म से भरी हुई। हम मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, गौर व फिक्र कीजिए, आशूरा का ताल्लुक ज़हूर से है या नहीं है? या नहीं है? तो ये हकीकी अज़ादारी कब बनेगी? कब बनेगी हकीकी अज़ादारी? मरसिया पढ़ूं तो ऐसा मरसिया हो कि मैं ज़हूर की तैयारी कर सकूं, नौआ हो तो इस तरीके से नौआ हो कि मैं ज़हूर की तैयारी कर सकूं, मजलिसों के अंदर जिक्र हो इस तरीके से हो कि मुझे अपने वक्त का इमाम याद भी आए, उसकी मार्फत भी हासिल हो और मैं ज़हूर की तैयारी कर सकूं। ज़ियारतें पढ़ी जाती हैं,
اور ایمان کی معرفت کے لیے ہی زیارت ہے. لیکن میں پھر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑا سخت سوال. کتنوں کو ترجمہ معلوم ہے کہ آپ امام کی زیارت پڑھتے وقت کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ امام سے کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ بچپن سے لے کے اب تک میں زیارتیں پڑھتا چلا رہا ہوں، بچپن سے لے کے اب تک نمازیں پڑھتا چلا رہا ہوں. المیہ تو کچھ ایسا بھی ہے کہ شاید جو ہماری اذان ہوتی ہے اس کا پورا ترجمہ یاد نہ ہو. کہاں ہے ہم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تو ہے کہ اذان ہو رہی ہے، لیکن یہ اذان میں کیوں ہے اور اس میں کیا ہے، اگر اس کی توجہ ہمیں ہو جائے گی تو ہمیں معرفت ہوگی. اور یاد رکھیے گا اگر معرفت نہیں ہے تو ساری عبادتیں رائے گاہ ہیں. اسی لیے مولا کائنات کہتے ہیں کہ کسی کسی کی نماز سوائے تھکان کے کچھ نہیں، اور کسی کسی کے روزے سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نہیں ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا کہ وہ بنا معرفت کے کرتے ہیں. بنا معرفت کے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ کیوں پڑھ رہا ہوں. میں زیارت پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہوں. میں مجلس میں آیا ہوں، مجھے صحیح پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں آیا ہوں. صاحب نے مجھے، جعفر صاحب نے مجھے حکم دے دیا، مجھے فلاں بھائی نے کہا ہے ان کے یہاں کی مجلس سے نہیں جائیں گے تو نہیں ہوں گے. آپ اپنا ثواب رائے گا کر رہے ہیں. جبکہ مومن کے دل جوئی کے لیے جانا یہ بھی ایک ثواب ہے، لیکن وہ والا ثواب رائے گا کر رہے ہیں جو اس کے مقصد کے ہدف سے آپ کو حاصل ہونا تھا، جو اس کا پیور ثواب تھا. اس لیے معرفت حاصل کریں. اور یاد رکھیں معرفت کے بنا زحمتیں ہیں سب کے ساتھ. اسی لیے تو کہہ دیا گیا کہ جب آپ فرش عزا پہ آتے ہیں، آنے کے بعد آیت اللہ بہجر کا جملہ ہے نا کہ اگر کسی انسان کی آنکھ میں، امام کا بھی کچھ جملہ ہے کہ کسی انسان کی آنکھ میں امام حسین کے ذکر پہ مکھی کے بال کے پر کے برابر بھی اگر آنسو آ جائے تو جنت اس کے اوپر واجب ہے. لیکن لاسٹ میں لکھا ہوا ہے بے معرفت ہی، معرفت کے ساتھ، علم کے ساتھ نہیں، معرفت کے ساتھ. اور جو انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا. معرفت کتنی عجیب و غریب شے ہے. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو اس معرفت کے اوپر پوری گفتگو ہوگی. لہٰذا مجھے آؤٹ لائن تیار کرنی تھی اور آپ کی خدمت میں کچھ پیغامات پہنچانے تھے کہ حقیقی عزاداری ظہور کی تیاری کیوں؟ وہ یہیں سے کیوں؟ کیونکہ جناب زینب جانتی تھی کہ یہ جو آج گریا کر رہے ہیں، جب جناب زینب وہاں نہیں ہے نا آزاد میں، بازار میں جانے کے بعد جب جناب زینب نے خطبہ دیا ہے تو لوگ دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے، لیکن جناب زینب نے کہا کہ تمہارا یہ رونا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا رونا اور ان کا رونا ایک جیسا نہ ہو. امام شہزادی نے کہا کہ صرف تم رو رہے ہو. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا فائدہ کیوں نہیں پہنچا رہا ہے؟ فائدہ اس لیے نہیں پہنچا رہے کہ گریا تو بہت دل سے تھا لیکن امام کے بچاؤ کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الاجل کی سرائے دے کے اگر گریا کر رہے ہیں یہ گریا فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک امام کے مقصد کے لیے میں اپنے کردار کی سازی نہ کروں. نہیں ہوگا مرحلہ حل. ہمارے لیے ضروری ہے کہ امام کے ظہور کی تیاریاں کریں. تیاریاں کس طریقے سے کریں؟ ہاں زادارو، جب آپ اس فرش عزا کے اوپر آتے ہیں نا، آنے کے بعد جب گریا کرتے ہیں، گریا دل کھول کے کیا کریے، گریا خلوص کے ساتھ کیا کیجیے. کیونکہ جب انسان گریا کرتا ہے تو اس کی روح کے اوپر سے زمانے کی جو غلاظتیں ہوتی ہیں، گناہوں کی جو قساوتیں ہوتی ہیں، وہ سب دھل جایا کرتی ہیں. اور جیسے ہی دل کے اوپر سے یہ ساری قساوتیں ہٹتی ہیں، دل میں حسین کا نور جو ہے وہ اور روشن ہونے لگتا ہے، اہل بیت کی معرفت بڑھنے لگتی ہے. آپ نے غور کیا؟ اس لیے کھل کے گریا کیا کیجئے. جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو جہاں امام سے دنیا کو طلب کرتے ہیں وہاں یہ بھی طلب کیا کیجئے کہ مولا ہمیں آپ کی اپنی معرفت دے دیجئے. مولا ہم آپ سے آپ کی مودت بھی طلب کرتے ہیں. مولا ہمیں اپنا یقین دے دیجئے. مولا ہمارے کرداروں کو وہاں تک پہنچنے میں، ہماری پہنچانے میں مدد کیجئے جیسے کربلا والوں کے کردار ہیں. اب ذرا سوچ کے بتائیے کیا وقت کا امام پردہ غیب سے فرش عزا کے اوپر نگاہ ڈال کے کیا یہ نہیں دیکھتا ہوگا کہ ان میں سے میرا علی اکبر کون بنے گا، اس میں سے میرا حبیب کون بنے گا، اس میں سے میرا ظہر قین کون بنے گا؟ کون اس کردار کے پاس تک اپنا کردار لے کے آئے گا؟ کون کربلا والوں کے کرداروں کو دیکھ کر اپنا کردار سنوارنا شروع کرے گا؟ کون جوان علی اکبر کے کردار کو دیکھ کر اپنی خاصیت کو علی اکبر کے کردار کے برابر لے کے آئے گا؟ کون انو محمد بنے گا؟ کون قاسم بنے گا؟ کون بزنس مین ایسا ہے جو اپنا سارا بزنس چھوڑ کے میری مدد کے لیے حبیب ظہر قین بن کے میرے پاس آئے گا؟ کون گناہگار ایسا
ایسا ہے جو حور بن کے میری بارگاہ کے اندر آئے گا؟ کون غیر کون کا ایسا ہے جو وحد قلبی بن کے میرے اوپر جان قربان کرے گا؟ یہ فرش ازا اسی لیے بچی ہے. اس فرش ازا پہ جب بیٹھے تو آپ کی گفتگو، آپ کی گفتار اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ آنے والے حور کا رستہ نہ بند ہو جائے، آنے والے حور کا رستہ نہ بند ہو جائے. ہاں آزادارو، آج اسی لیے تو بیٹھے ہیں نا کہ تاکہ گریہ کر لے. میں نے کہا تھا کہ غور و فکر کرنا عظیم عبادت ہے. جو عاشورہ کی رات ہے، ایک مجرم ہے جو اپنے خیمے کے اندر بڑا بے چین ہے، بڑی اضطرابی اس کے اندر نظر آ رہی ہے. اضطرابی اس قدر ہے کہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. اپنے اضطرابی کس لیے ہے؟ اضطرابی اس لیے ہے کہ اس رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ننھے بچوں کی آوازیں الاتاش 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 ارے شبر کے خیموں کے قریب تک جا رہی ہے. اس میں وہ ملزم جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. اچانک ایک قدموں کی چاپ کی آواز خیموں کے قدموں پہ آ کے رک گئی. آنے کے بعد آواز آئی، بابا میرا سلام لیجئے. بس اتنا سننا تھا کہ یہ مجرم چوکا کہ میرے اوپر سلام کر رہا ہے. اب جیسے ہی مجرم نے دیکھا یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، کہا کہ میرے قریب آؤ میرے بیٹے. آنے کے بعد بیٹے کو گلے سے لگا لیا، کہا کہ بابا میں بڑی سی اضطرابی دیکھ رہا ہوں، بڑی بے چینی دیکھ رہا ہوں. بابا اتنی اضطرابی تو میں نے آپ کو نہیں دیکھی. بابا اتنی اضطرابی تو میں نے تب بھی نہیں دیکھی تھی جب آپ نے حسین کی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا. بابا اتنی اضطرابی تو میں نے کل بھی نہیں دیکھی جب جنگ کا اعلان ہوا تھا. آج کیا مرحلہ ہو گیا بابا؟ اتنی اضطرابی کیوں ہے؟ کہا کہ بیٹا میں بہت دیر سے غور و فکر کر رہا ہوں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. بیٹا میں اپنے آپ کو کبھی جہنم میں محسوس کر رہا ہوں اور سامنے سے جنت دکھائی دے رہی ہے. بیٹا یہ بتاؤ کہ میں کیا فیصلہ کروں؟ میری عقل کام نہیں کر پا رہی ہے، میرا نفس میرے اوپر حاوی ہے. بس بیٹے نے کہا بابا میں اتنا علم تو نہیں رکھتا ارے جتنا آپ رکھتے ہیں، لیکن بس میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ کل روزے محشر اگر نبی کی بیٹی نے آپ کا گریبان پکڑ کے یہ پوچھ لیا کہ یہ بتا میرے بیٹے کی کیا خطا تھی، بابا کیا جواب دیں گے؟ بس اتنا سننا تھا. ان کے اندر ایک عجیب سی اضطرابی پیدا ہوئی. انہوں نے کہا بیٹا بس میں نے فیصلہ کر لیا بیٹا، اب میں اس جہنم میں زیادہ دیر نہیں رہوں گا. بیٹا چلو جنت کی طرف چلتے ہیں، چلو حسین کے پاس چلتے ہیں. بیٹے نے کہا بابا کیا حسین معاف کریں گے؟ کہا کہ حسین کریم ہے، کریم باپ کی اولاد ہے، مجھے اس کی سخاوت کے اوپر بھروسہ ہے. ارے حسین لیکن بیٹا جب میں چلوں گا نا تو مجھے مجرم کی طرح لے کے جانا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دینا. بیٹا جب میں قریب جاؤں تو قریب جانے کے بعد اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرنا، میں فوراً زمین کے اندر اپنی پیشانی کو خم کر لوں گا. زمین کے اوپر میں اپنے گناہوں کی جو ہے توبہ کروں گا، میں حسین سے معافی طلب کر لوں گا. بس یہ گناہوں کا چھوٹا سا قافلہ کرم کی بارگاہ کی طرف چلا ہے. اور جب ادھر چلا حسین کو احساس ہوا کہ کوئی مہمان آج ہمارے خیموں کی طرف آنا چاہتا ہے. ادھر سے کہا پاس آگے بڑھو، ادھر سے کہا علی اکبر آگے بڑھو، ارے آگے بڑھو ہمارا مہمان آ رہا ہے. بچے سے ہی یہ قافلہ چلا ہے. تاریخ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کم سے کم 30 آدمی پہنچے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کہیں پہ کم کہیں پہ زیادہ بتایا جاتا ہے. اب جب یہ پہنچے تو آگے حر ہے. اب جیسے ہی علی اکبر کو دیکھا، عباس کو دیکھا، حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. ارے حر نے سوچا کہ حسین آ گئے، حر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا. اب حر کو پھر بلند کیا. جانے کے بعد اب اتنے میں دیکھا سامنے سے امامت کا آفتاب اس اندھیرے میں چمک رہا ہے. بھوکو پیاس تو چہرے کے اوپر ہے لیکن امام کی طرح چہرے کے اوپر الگ سے جھلک رہی ہے. یہ جانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا اور ندامت کے ساتھ کہنے لگا مولا کیا میری خطائیں بخشی جا سکتی ہے یا میری خطائیں بخشی جا سکتی ہے؟ تو امام نے دونوں ہاتھوں سے گری ہوئی انسانیت کو پھر سے بلند کر کے کہا اور تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے. ارے تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے. حسین نے کوئی تانا نہیں دیا بلکہ کہا کہ اور تم اس عالم غربت میں آئے ہو کہ ہم تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتے. بس اور طرف گیا. ارے صبح عاشورہ ہوئے، جنگ کا میدان سجنا شروع ہو گیا اور آیا مولا
مولا کی خدمت میں اپنے دستے علم چھوڑ کے کہتا ہے مولا ان گناہوں کا بار مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، میں نگاہیں نہیں ملا پا رہا ہوں مولا، مولا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ کہا اور تم تو ہمارے مہمان ہو، اور تم تو ہمارے مہمان ہو۔ کہا نہیں مولا، مولا میں ان گناہوں کو اپنے بیٹے کے خون سے دھونا چاہتا ہوں، مولا کم سے کم میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے۔ ارے الگرار ان کے بیٹے کو اجازت ملی، جنگ کے میدان میں جنگ کی، جانے کے بعد سب نے مل کے حملہ کیا، کتنی دیر میدان میں ٹکتا، ارے آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ادھر امام آواز امام کے کانوں میں پہنچی، ارے امام نے دوڑنا شروع کیا، ادھر حر نے برابر میں دوڑنا شروع کیا، دونوں برابر میں دوڑتے جا رہے ہیں، ارے ان کے بیٹے کا لاشا جیسے ہی قریب آیا امام تیزی سے دوڑے، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ارے صحیح پہا جوان باپ بیٹے کے لاشے پہ نہیں جایا کرتے، میں کہوں گا الجزاء الاحسان الا الاحسان، ارے حسن عاشور آ کر دیکھو ایک صحیح پہا اپنے بیٹے کے سینے سے سینہ نکالنے کے بعد اکیلا لاشا اٹھا کے لے جا رہا ہے، ارے آ کر مدد کرو الجزاء الاحسان الا الاحسان، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہم لعن قتلۃ الحسین الشہید واولادہ وصحابہ۔ پروردگارہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہمیں امام کی سچی معرفت حاصل کرنے کی توفیق ہے۔ مولا ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری روحیں بھی کمزور ہیں، ہمارے جسم بھی کمزور ہو چکے ہیں مولا، مولا ہمارے حوصلے بھی ٹوٹتے جا رہے ہیں اس بات کو لے کے کہ ہم گناہوں میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ جب آپ کا ظہور ہوگا تو آپ کیا منو۔ مولا بس اپنا ہی کرم دکھائیے، اس طریقے سے حر کو نور کی روشنی چمک پڑی، جس طریقے سے حر نور کی طرف بڑھا ہے اس طریقے سے ہم بھی بڑھ سکے۔ مولا ہم آپ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی دنیا میں شان حیدر کرار ہیں، اے پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں ان کی جان و مال و عزت کی حفاظت فرما، انہیں ظالمین، حاسدین، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، جمہوریہ اسلام ایران کی حفاظت فرما، ہمارے مرجع اکرام خصوصاً آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی اور دیگر مرجع جو بھی